زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ میں گزارش کروں گا فیاض خورشید صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور علامہ اقبال کے حوالے سے اپنا پنجابی کلام پیش کریں گے۔ جناب فیاض خورشید صاحب۔ رب دی جواب شکوا، رب دی جواب شکوا اسے دا کمالے، پاک وطن دا جنے دتا سی خیالے، اسے بشر دانا، اسے بشر دانا ڈاکٹر اقبال، رب دی جواب شکوا اسے دا کمالے، پاک وطن دا جنے دتا سی خیالے، رب نے بنایا انہوں سونا تے سولڑا، رب نے بنایا انہوں سونا تے سولڑا، مخر رب دیتا سب تو اولڑا، سب تو اولڑا، او دی گل نندے کوئی، او دی گل نندے کوئی نہ کسے دی مجالے، اس بشر دا نام ڈاکٹر اقبال، رب دیاں گلاں نے شعراں وچ آکھیاں، رب دیاں گلاں نے شعراں وچ آکھیاں، ایک مٹھ رہنا لوگو کرے سونا راکھیاں، کرے سونا راکھیاں، ایسا کوئی مفکر ہوئے، ایسا کوئی مفکر ہوئے نہ لوئی مسالے، اسے بشر دانا ڈاکٹر اقبال، رب دی جواب شکوا اسے دا کمالے، پاک وطن دا جنے دیتا سی خیال۔ میں گزارش کروں گا جناب محسن الوی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں۔ جناب محسن الوی صاحب تشریف لائیں اور علامہ اقبال کے حوالے سے اپنا کلام پیش کریں۔ ایک نظم پیش کرنے جا رہا ہوں، دور حاضر کے وصال پہ مسلمان سے شکوہ، اور اس نظم سے پہلے 4 مصرے میں حمد کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں اور 4 جو ہے دعائیہ نازل کی۔ ہر حمد کے حوالے سے حرف جو خدا تیری حمد کو ترستے ہیں، حرف جو خدا تیری حمد کو ترستے ہیں، آئیں تو خیالوں میں اس قلم میں رستے ہیں، اور میں فقط قلم سے ہی حرف کو نہیں لکھتا، میں فقط قلم سے ہی حرف کو نہیں لکھتا، یہ تو اشک بن بن کر آنکھ سے برستے ہیں، یہ تو اشک بن بن کر آنکھ سے برستے ہیں۔ اور 4 مصرے دعائیہ نعت کے حوالے سے کہ فکر سخن کو آج پھر کوئی نیا خیال دے، فکر سخن کو آج پھر کوئی نیا خیال دے، جو کہ میرے وجود کو حب نبی میں ڈھال دے، جو کہ میرے وجود کو حب نبی میں ڈھال دے، اور حب نبی میں اس طرح اپنے عمل کو رنگ دوں، حب نبی میں اس طرح اپنے عمل کو رنگ دوں، حب نبی کا ذکر ہو دنیا میری مثال دے۔ نظم پیش کر رہا ہوں کہ دور حاضر کے مسلمان سے شکوہ، کہ آج شکوہ یہ میرے لب پہ مسلمان سے ہے، عزم بھولا ہوا پھر دور جو قرآن سے ہے، کتنا 2-4 زمانے میں وہ نفسان سے ہے، جو کہ آزردہ بھی اس حال پریشان سے ہے، کفر کے ظلم پہ آخر کوئی خاموش ہے کیوں، جو رتے تاب سخن آج فراموش ہے کیوں، اور غیرت قوت مسلم کو یہ احساس نہیں، عظمت دین کی کیا دل میں کوئی پیاس نہیں، دور حاضر کے مسلمان کو یہ راز نہیں، خون جو ظلم پہ بفرے وہ تیرے پاس نہیں، کفر کے عزم کا ادراک سبھی رکھتے ہیں، دی کی چنگاری مگر دل میں دبی رکھتے ہیں، اور فکر گر قلب پہ مسلم کے کڑا بار کرے، عقل پھر امت مرحوم کو بیدار کرے، عزم گر امت
معصوم کو تیار کرے، رب تیری کوشش پہم سے بہت پیار کرے، قلب مومن کو ذرا عشق میں کامل کر دے، امت وقت کو آمادہ منزل کر دے۔ اور عزم یوں تو بڑے مشہور ہیں افسانے میں، گم ہے احساس بھی کعبے کا صنم خانے میں، رب کی الفت کی ربخ بھی نہیں دیوانے میں، مار کھاتا ہے یہ کفار سے میخانے میں، اس نے یورپ کی اداؤں پہ یہ مر جاتا ہے، سوچتا نہیں آخر کو کدھر جاتا ہے، سوچتا ہی نہیں آخر کو کدھر جاتا ہے، اور عشق کو روح میں احساس میں شامل کر لے، دین اسلام پہ پھر روح کو مائل کر لے، فکر کو گرمی گفتار کا حاصل کر لے، پھر سے مضبوط ٹوٹا ہوا یہ دل کر لے، قلب مومن پہ خدا ایسا اثر ہو پیدا، پھر کوئی قاسم و ایوبی گوہر ہو پیدا، اور دین بیدار ہو جس دل میں وہ کامل مل جائے، ہر مسلمان کو کھوئی ہوئی منزل مل جائے، میرے اللہ کوئی جوہر قابل مل جائے، جس کی تکبیر سے ملت کا ہر ایک دل مل جائے، حال پہ رنج و غم و یاس تجھے ہے کہ نہیں، اپنی رسوائی کا احساس تجھے ہے کہ نہیں۔ اور ہم بھی لیلا کے لیے حضرت گلفام ہوئے، کفر کے سامنے غارت گرے انجام ہوئے، تھے جو آمدہ پیکار وہ سب خام ہوئے، کفر سے جنگ اگر کی بھی تو ناکام ہوئے، ارض افغان پہ کشمیر میں شیشان میں ہم سو گئے، ارض فلسطین کے شبستان میں ہم، اور سوچتا یہ ہوں کہ تعمیر چمن کون کرے، شیر نر ڈھور کے آماد فن کون کرے، دور مسلم کے دلوں کی یہ گھٹن کون کرے، طرز اقبال سے تطہیر سخن کون کرے، رب تیرے در سے ایک وعدہ الہام ملے، میں ایمان سے لبریز ہو وہ جام ملے، اور جی رہے ہیں کسی قریے میں حجازی بن کر، صورت و شکل میں عمدہ نمازی بن کر، ہار ہو جائے جو جیتی ہوئی بازی بن کر، جانتے ہی نہیں کیسے جیے غازی بن کر، کیوں یہ کفار نے مسلم کی سنبھالی دنیا، کون لائے میرے مومن کی مثالی دنیا، اور تو مسلمان ہے اللہ کا شہدائی ہے، سوچ کیوں آج جہاں میں تیری رسوائی ہے، جب عمل ہی نہیں کرتا ہے تو ہر جائی ہے، تیری وحدت ہے کہاں دور وہ یکجائی ہے، رب تیرے قلب میں ایمان وہ پیدا کر دے، سیرت احمد مختار کا شہدہ کر دے، اور آخری دو مننے کہ کفر کی قید سے آزاد مسلمان ہو جا، موج بن عظمت اسلام کا طوفان ہو جا، پھر سے افرنگ گریزاں دل نازا ہو جا، تاکہ تو فہم و فراست گل خندہ ہو جا، دور نبی کے مسلمان کا ہر پل لے لے، کفر سے چھین کے اسلام کے گلشن لے لے، آخری بندے کے روح کو ویسی تڑپ پھر سے مہیا ہو جائے، عقل پھر سے تیری حمدوش سریا ہو جائے، رخ پہ خود عظمت اسلام کی نیا ہو جائے، وحدت ملت مسلم کا تہیا ہو جائے، قلب محسن کی دعاؤں سے گوہر بن جائے، حکمت دین ہی ہر دل کی نظر بن جائے۔ بر صغیر کی تہذیبی اور سیاسی شعور کو اجاگر کرنے میں جن ہستیوں نے کردار ادا کیا ان میں ایک نام علامہ اقبال کا بھی۔ آج عالمی اردو مرکز کی طرف سے یہ مجلس اقبال جو علامہ اقبال کے حوالے سے ہر ماہ ایک نشست منعقد کرتی ہے، یہ اس سال کی 12ویں نشست ہے، اور الحمدللہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ حضرات ان مجالس سے استفادہ کرتے ہوں گے۔ میں کلیدی خطبے کے لیے جناب استاد محترم فاروق مونس صاحب سے گزارش کروں گا، ان کو مائک دینے سے پہلے علامہ کا ایک شعر پڑھنا چاہوں گا۔ تو نے یہ کیا غضب کیا، تو نے یہ کیا غضب کیا، مجھ کو بھی فاش کر دیا، تو نے یہ کیا غضب کیا، مجھ کو بھی فاش کر دیا، میں ہی تو ایک راز تھا سینہ کائنات میں۔ گزارش کروں گا استاد محترم فاروق مونس صاحب سے کہ وہ اپنا وقت پیش کریں۔ جناب چیئرمین مجلس اقبال اور معزز سامعین کرام، آج کا موضوع
اقبال کا نظریہ جہد مسلسل. یہ حقیقت روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ ہزار سال پر محیط انسانی تہذیب و تمدن کے تاریخ کے بکھرے ہوئے اوراق میں حضرت انسان کی کاوشوں، کامرانیوں اور مشقتوں کے بے بہا کارہائے نمایاں مرہون ہیں، جو اس کی عظمت رفتہ کی یاد دلانے کے ساتھ ساتھ مستقبل کو تابناک بنانے کا اعلامیہ بھی ہے. پتھر کے دور سے لے کے آج تک کے اس سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور تک کے سفر تک، جبکہ دنیا سمٹ کر ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے، نہ جانے سے کتنی آزمائشوں اور صعوبتوں سے گزرنا پڑا اور کتنی ہی رکاوٹوں کو عبور کرنا پڑا. یہ سب کچھ اس کی سب کوشی، جہد مسلسل اور عزم صمیم کا مرہون منت ہے. اقبال کی فکر بھی اسی حرکت و عمل سے عبارت ہے جب وہ فرماتے ہیں: ایک بلبلائے تازہ دیا میں نے دلوں کو، ایک بلبلائے تازہ دیا میں نے دلوں کو، لاہور سے تا خاک بخارا و سمرقند. اقبال کی فکر کے اس اساسی پہلو کو مد نظر رکھ کر اس سے حکیمانہ رہنمائی حاصل کرنے کی جسارت کرتے ہیں کہ جب وہ بحیثیت عظیم صناع اور مفکر ہی نہیں بلکہ ایک پیامبر کی صورت جلوہ افروز ہوتا ہے. لیکن ٹھہریے، اقبال کی فکر و دانش پر کلام سے پہلے کیوں نہ اقبال احمد اور معتبر اقبال شناس ممتاز حسن سے رجوع کر دیا جائے، جو کہتے ہیں بہتر ہوگا کہ 2-3 باتوں کو اچھی طرح مد نظر رکھ دیا جائے، کیونکہ ان کے بغیر اقبال کا سمجھنا ناممکن ہے. اول، اقبال کے لیے زندگی ایک اچھی چیز ہے. دوم، یہ دنیا اور اس کے رنج و الم انسانی روح کی ترقی کے لیے بہت سود مند ہے. سوم، زندگی عمل کا نام ہے. چہارم، زندگی کے لیے 3 چیزیں لازم ہیں: آرزو، کوشش اور امید، اور تینوں کی تینوں نہایت ضروری ہیں. اپنے علم و فضل، مشرقی و مغربی تہذیبوں کا براہ راست مشاہدہ اور ارباب فکر و نظر سے خصوصی روابط کی بدولت حاصل کردہ تجربے سے اقبال جیسا نوعِ روزگار کی اس عمل کی قدرت رکھتا ہے کہ وہ نسل انسانی کو زندگی افروز، بقائے دوام اور عمل مسلسل کا پیغام عطا کرے. اسی لیے بلند آہنگ اختیار کرتے ہیں اور کہتے ہیں: در عمل پوشیدہ مضمون حیات. ترجمہ: دراصل زندگی کا راز عمل میں پوشیدہ ہے. لذت تخلیق قانون حیات. ترجمہ: اور یہی قانون حیات کی تخلیق کا حقیقی لطف ہے. خیز و خلا کے جہان تازہ شوق. ترجمہ: اب اٹھ اور ہمت سے ایک نئی دنیا کا خالق ہو. شعلہ در بر کن خلیل آباد شوق. ترجمہ: سینے میں شعلہ عشق اٹھا اور خلیل اللہ پناہ لگا. یہ کیوں لازم قرار دیا گیا؟ اس لیے کہ یہی فطرت کا تقاضا اور دستور حیات ہے کہ فرد عمل کی راہ اختیار کرے، راستے میں پیش آنے والے مسائل و آلام کا جواں مردی ہو، جان پیشانی سے سامنا کرے اور ہر دشواری کو عزم و ہمت سے برداشت کرے. یہی آئین قدرت ہے، یہی اسلوب فطرت ہے، جو ہے راہ عمل میں گامزن محبوب فطرت ہے. ڈاکٹر یوسف حسین خان اپنی معرکۃ الآراء کتاب روح اقبال میں لکھتے ہیں: اقبال کے فلسفہ تمدن میں انسان کی انفرادی اور اجتماعی قوت عمل کو ابھارنے کی تعلیم ہمیں قدم قدم پر ملتی ہے. بغیر عمل کے مقاصد چاہے کتنے ہی اعلیٰ و ارفع کیوں نہ ہوں، یہ معنی ہے. زندگی اپنے سارے بھید عمل کے سامنے کھول دیتی ہے. مزید فرماتے ہیں: اقبال کی شخصیت
عمل ہی کے ذریعے سے بنتی ہے۔ انسانی مشین اور لوہے کی معمولی مشین میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ ثانی و ضد کی ساخت پر اس کے چلنے سے کچھ اثر نہیں پڑتا، حالانکہ عمل و ضد کی ساخت کا تمام تر دار و مدار اس کے چلنے یعنی عمل پر ہے۔ انسان کی مشین چلنے سے بنتی ہے، جس طرح طبی عالم میں اصول حرکت کار فرما ہے، اسی طرح آدمی کی زندگی میں جذبات ہیں جو محرک عمل سے ہوتے ہیں۔ انہی سے زندگی کی ہم آہنگی اور رونق ہے۔ انہی کی بدولت امن فہم کے جوکوں میں پڑھ کر انسان اپنی اور عالم کی تقدیر کا رازدار بن سکتا ہے۔ راز ہے تقدیر جہان و تقداس، راز ہے تقدیر جہان تقداس، جو شکردار سے کھل جاتے ہیں تقدیر کے راز۔ اقبال نے اپنے افکار کی پختگی اور وسعت کے لیے کتاب عظیم سے بے دریل استفادہ کیا۔ اس مجمع نظر سے اسی کی طرف مراجعت کرتے ہیں کہ وہ اس مسئلے کی بابت کیا بیان کرتی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ۔ انسان صرف اپنی سعی و محنت ہی کا ثمر پائے گا، اور آخرت میں بھی اس کی کسی جزا اسے دکھائی جائے گی۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، ہم نے انسان کو محنت و مشقت کے لیے پیدا کیا ہے۔ جبکہ اقبال کچھ یوں انداز اختیار کرتے ہیں، تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے ننا، جاویداں پیغم دماں، ہر دم جوان ہے زندگی۔ اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے، سر آدم ہے ضمیر کن فقاں ہے زندگی۔ زندگانی کی حقیقت کوہکن کے دل سے پوچھ، جوئے شیرو تیشو سنگے گرا ہے زندگی۔ علامہ اقبال اور عصر حاضر کے مقالہ نگار کے مطابق یہ زندگی تخلیق، قوت، حرکت، جد و جہد، آزادی اور عشق کا دوسرا نام ہے۔ لیکن اس کے لیے علامہ اقبال نے ایک شرط عائد کی ہے، وہ شرط ہے زندگی جو دست استحقاق نیست۔ علامہ اقبال کی شاعری اسی نقطے کے گرد گھومتی ہے، لیکن اس تصور کی تشکیل انہوں نے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں کی اور ان کی شاعری اسلام کا پیغام بنی۔ ایک انگریز نقاد پروفیسر نکلسن کے اسرار خودی کے انگریزی ترجمے پر تبصرہ کرتے ہوئے علامہ اقبال پر یہ اعتراض کیا کہ علامہ کی شاعری میں بیان کیے گئے اصولوں کی آفاقیت کے باوجود خود اقبال نے بطور خاص اسلامی دنیا سے خطاب کیا۔ اس اعتراض کا جواب علامہ نے ان الفاظ میں دیا، یہ درست ہے کہ مجھے اسلام سے بے حد محبت ہے، لیکن مسٹر نکسن کا یہ خیال صحیح نہیں کہ میں نے محض اس محبت کے پیش نظر مسلمانوں کو اپنا مخاطب ٹھہرایا ہے، بلکہ دراصل عملی حیثیت سے میرے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ ایک خاص جماعت یعنی مسلمانوں کو اپنا مخاطب قرار دیا جائے، کیونکہ تنہا یہی جماعت میرے مقاصد کے لیے موضوع واقع ہوئی ہے۔ بیان کے تسلسل کے لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ صاحب جوہر اقبال کی رائے کو بھی شامل کیا جائے، جو کچھ یوں رقم تراز ہیں۔ وہ خوب سمجھ چکے تھے کہ مسلمانوں نے صدیوں سے جو تنو آسانی کو سہل انگاری، یاس و قنوتیت، تعطل، بے عملی اور کشمکش حیات سے گریز کی روش اختیار کر رکھی ہے، اس کی تلافی صرف اسی صورت ممکن ہو سکتی ہے کہ انہیں سب کوشی، جفا طلبی اور امن فہم کی زیادہ سے زیادہ تلقین کی جائے، کیونکہ ہمیشہ ان کے مد نظر یہی فرمان الہی رہا۔
ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کی حالت کو ہرگز اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو ہرگز نہیں بدلتا وقت کہ وہ قوم خود اپنی حالت کو بدلنے کے لیے جد و جہد نہ کرے. افراد اور اقوام پر اس وقت نفسیاتی موت طاری ہو جاتی ہے جب وہ بے عملی اور تساہل پسندی کا شکار ہو کر جفا کشی اور جفا طلبی سے منہ موڑ لیتے ہیں اور یاس و قلوتیت کی دلدل میں اترتے چلے جاتے ہیں. اس وقت تک سرفرازی اور توقیر ان کا مقدر نہیں بنتی جب تک وہ دوبارہ اٹھ کھڑا ہونے کی صحیح پہم نہیں کرتے. اگر امید و آس کا دامن تھام کر خودی کو اپنا معاون بنا کر جذبہ عمل پر مائل ہو کر اپنی زندگیوں میں انقلاب برپا پیدا کر دیں, اگر امید و آس کا دامن تھام کر اور خودی کو اپنا معاون بنا کر جذبہ عمل پر مائل ہو کر اپنی زندگیوں میں انقلاب پیدا کر دیں تو فطرت ان کے لیے عظمت و رفعت کے فلک بوس مینار کھڑے کر دیتی ہے. لیکن اس کے لیے شرط بلند ہمت اور اولو العزم ہونا ہے جس میں نہ ہو انقلاب موت ہے وہ زندگی, روح امم کی حیات کشمکش انقلاب, دمادم نقش ہائے تازہ رزق. ترجمہ زندگی کو ہر لمحے تازہ بتازہ نقش بناتی رہتی ہے یک صورت قرار زندگی نیز. ترجمہ کیونکہ وہ کسی ایک صورت پر قرار و سکون نہیں پاتی. اگر امروز تو تصویر دو چست. ترجمہ بس اگر تیرا آج تیرے کل کی ہو بہو تصویر ہے بخاک تو شرار زندگی نیز, تو سمجھ لے کہ تیری خاک میں کوئی شرار زندگی نہیں. اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی اور جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد. شاہین کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا, پردم ہے اگر تو نہیں خطرہ افتاد. تو این جنگ از کنارے عصبی. ترجمہ تو زندگی کی جنگ میدان کے کنارے کھڑا دیکھ رہا ہے, بمیر اندر نہ بردو زندہ نہ شو. آگ اور میدان جنگ میں مر کر زندہ جاوید ہو جا. جب تک نہ زندگی کے حقائق پہ ہو نظر تیرا زجاج ہو نہ سکے گا حریف سنگ. خون دل و جگر سے ہے سرمایہ حیات, فطرت لہو ترنگ ہے غافل نجل ترنگ. دوام ماضی سوزے نا تمام است. ترجمہ ہماری حیات جاویداں تو سوزے نا تمام سے ہے, چنائی جز تپش ورنہ حرام است. اور مچھلی کی طرح اضطراب مسلسل کے سوا ہم پر سب کچھ حرام ہے. اے شباب اپنے لہو کی آگ میں جلنے کا نام, اے شباب اپنے لہو کی آگ میں جلنے کا نام. سخت کوشی سے ہے تلخ زندگانی انگمی. موضوع کو اختتام کی جانب بڑھانے سے کب مناسب معلوم ہوتا ہے کہ معروف ماہر اقبالیات محمد شریف وقا کے نقطۂ نگاہ کو جان لیا جائے, جو اس بارے اپنے مقالے اقبال اور درس جفا کشی میں یوں سخن دراز ہیں. وہ حاضر ملت کی حیثیت سے اپنے پرسوز اشعار اور نعرہ دلگداز کے ذریعے قوم کی بیماریوں پر مداوع کرتے ہیں. وہ افراد ملت میں بلند ہمتی العزمی عالی حوصلگی عزم بالجزم پیدا کرتے ہیں. جہاں ان کی نگاہ دوربین نے ملت اسلامیہ کی دوسری بیماریوں کا ذکر کیا ہے, وہاں صبر و ثبات, قوت برداشت, چیتے کا جگر, شاہی کا تجسس اور باز کی بلند پروازی کرنے کے خواہاں تھی تاکہ وہ حوادث زمانوں کو خندۂ پیشانی کے ساتھ گوارا کرتے ہوئے زیادہ ترقی پر گامزن ہو جائیں, کیونکہ وہ ملت اسلامیہ کو ایک عظیم قوم دیکھنا چاہتے تھے. چیتے کا جگر چاہیے, شاہی کا تجسس. چیتے کا جگر چاہیے, شاہی کا تجسس.
जीत सकते हैं बेरोशनी दानिश व फरहम। बखुद खजीदा व मोहकम चौको सारसी। तर्जमा, तू अपने आप में पहाड़ों की तरह मोहकम व तवाना है, जो हस अजी ये हवा तेज व शोर बेबाकस। तर्जमा, और तिनकों की तरह मत जी, क्योंकि हवा तेज और शोर बेबाक है। हयात शोलो खयूरो शोर अमेज, सरिश्त उसकी है मुश्किल कशी जफा तरबी। पशेमा शौ अगर लाले जीमीरा से बिदर खाई। तर्जमा, अगर तू अपने बाप की मिराज से एक हीरे का खां है तो शर्मिंदा हो जा ऐशे परूं आ बुद्धने लाले के दर्शन रस। तर्जमा, क्योंकि पहाड़ का सीना चीरकर हीरा निकालने में कुछ और ही लुत्फ है। खूने रगे मेहमार की गर्मी से है तामीर, खूने रगे मेहमार की गर्मी से है तामीर। मैं खाने हाफिजों की तो खाने बेजार, बे मेहनत पहम कोई जौहर नहीं भूलता, रोशन शर देश से है खाने फरहाद। बकैशे जिंदा दिना जिंदगी जफा तलबीस। तर्जमा, जिंदा दिल लोगों के मजहब में जिंदगी के मानी है जफा तलबी। सफर बकाबा न कदम बिराह बेखतर। मैंने काबा का सफर इसलिए इख्तियार नहीं किया, इसकी राह बेखतर है। मिलेगा मंज़िले मकसूद का उसी को सुराग, मिलेगा मंज़िले मकसूद का उसी को सुराग। अंधेरी शब में है चीते की आंख जिसका चराग। हजरत अल्लामा इस खाकी पुतले की सरिश्त में वदियत करता इम्कानात को बसूरत इस्तिजाब आश्कारा करते हुए इससे यूं मुखातिब होते हैं। खुर्शीद जहां ताब की ज़ौक़ तेरे शरर में, खुर्शीद जहां ताब की ज़ौक़ तेरे शरर में। आबाद है ताज़ा जहां तेरे हुनर में, आबाद है ताज़ा जहां तेरे हुनर में। जचते नहीं बख्शे हुए फिरदौस नजर में, जचते नहीं बख्शे हुए फिरदौस नजर में। जन्नत तेरी पिनहा है तेरे खूने जिगर में, ऐ पै करे गिल कोशिश पै हम की जजा दे। बहुत शुक्रिया। बहुत खूब, बहुत उम्दा। ये थे जनाब फारूक मोनी साहब, जो अपना इकबाल का तस्वुर जोध मुसलसल के हवाले से पेश कर रहे थे। अब मैं गुजारिश करूँगा चेयरमैन मजलिस इकबाल कि वो इख्तिताम कलमात अदा करें। जनाब आमिर खुर्शीद रिजवी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। हज़रीन मोहतरम, ये साल 2016 का आखिरी इजलास है, 12वां इजलास है मजलिस इकबाल का, और मैं आप सब हजरात का नहायत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग वक्तन फ़वक्तन इजलास में आते रहे। कुछ हजरात दोस्त बाकायदगी से आते रहे, और जिन हजरात ने हाजिर मुकर्रीन ने हमारे यहाँ आकर हमें इज़्ज़त बख्शी, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। 12 तकारीब मुनक़िद हुई और उसमें हमने मुल्क से बाहर से भी तशरीफ़ लाए मुकर्रीन और असातिज़ा इकराम जैसे फारूक मोनी साहब, या जितना पुरमक्स मकाला पढ़ा वो हज़रात भी आते रहे। फिर हमने ये भी कोशिश की कि नई नस्ल को भी इसमें लाया जाए, तो अहमद भी आए और हम हमारी कोशिश हुई कि और भी लोग आए। हम पाकिस्तान स्कूल भी गए और हमने उनको दावत दी कि आप भी जो तलबा हैं उनको इसका शौक़ दिलाएं कि वो इकबाल पर आके बात करें, तो उन्होंने भी वादा किया है। इसके अलावा हमने ये भी कोशिश की कि हम इन तमाम जो मजालिस होती हैं उनको एक रिकॉर्ड करके और यूट्यूब पर भी डाल दें, ताकि कोई अगर उनसे इस्तिफादा हासिल करना चाहे तो वो भी कर सकें। तो ये भी हमने कोशिश की, और अब वो भी अहमद और उनके भाई अनस की बदौलत वो यूट्यूब पर मौजूद है। तकरीबन एक हफ्ते के बाद वो आप उन तक रसाई हासिल कर सकते हैं।
اور ہم قریب آپ کو ایک SMS بھی بھیجیں گے اور کوشش کریں گے کہ اگر آپ اسے لائک کر لیں یا اسے سبسکرائب کر لیں بلکہ یوٹیوب پر، تو وہ ایک چینل کی حیثیت اختیار کر جائے گا. اس کے لیے ہمیں 500 لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے. تو اگر وہ ہو جائے تو پھر ہم اس میں اور بھی مزید چیزیں بھی شامل کرتے جائیں گے. تو کوشش ہماری پوری ہے. ظاہر ہے سب لوگ مصروف ہیں، وقت کے جو وسائل ہیں وہ محدود ہوتے ہیں، تو بہرحال ہماری کوشش ضرورت ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ کریں اس سلسلے میں. عالمی اردو مرکز جو ہے اس کا دائرہ کار وسیع تر ہے جیسا کہ آپ کے علم میں، اور مجلس اقبال مرتکز ہے اقبال پر، فکر پر، شخصیت پر، فن پر. اور یہ دعوت عام ہے کہ آپ میں سے جو بھی حضرات کچھ کہنا چاہیں، اس میں شرط تھوڑی یہ ہوتی ہے کہ ہمارے پاس وقت بہت مختصر ہوتا ہے، یہ اور معیاری چیز ہو اور اختصار کے ساتھ ہو تو ہم خوش آمدید کہیں گے آپ کو. کسی سے بھی رابطہ کر لیں ہم میں سے، اور اس کو اگلے مجلس کے اجلاس میں شامل کر لیا جائے گا انشاءاللہ تعالی. تو آج اس موقع پہ مجھے ڈاکٹر عرفان ہاشمی صاحب یاد آ رہے ہیں، بہت نہایت محترم پیش رو ہمارے، اور ان سے رابطہ رہتا ہے، اور خاص طور پر انہوں نے سب کو سلام بھیجا ہے میرے سے. تو وہ انہوں نے کہا کہ تمام حضرات کو سلام پہنچائیں، کیونکہ انہوں نے اس کی بنیاد تو بہت پہلے رکھی گئی اس کی، لیکن انہوں نے اس کی آبیاری جو کی تو آج یہ جس شکل میں ان کے بغیر ہی ممکن نہیں تھا. تو خاص طور پر مجھے اس وقت وہ یاد آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ انہیں صحت سے رکھے، اور امریکہ میں اپنی فیملی کے ساتھ ہے تو، اور وہ خوش ہیں وہاں پر. آج جو فاضل مقرر برادرم فاروق مونس نے گفتگو کی، بہت ہی ایک اہم موضوع ہے اقبال کی شاعری کا، کیونکہ اگر ہم جہد کو، کوشش کو، سعی کو اقبال کی شاعری سے نکال دیں تو یہ ان کا کارنر سٹون ہے. اس کے بغیر اقبال کی شاعری کو آپ پڑھ نہیں سکتے، کیونکہ جیسا کہ آپ نے کہا نا کہ وہ قنوطیت کے خلاف ہیں، جمود کے شدید خلاف ہیں اقبال، اور مشکل کشی اور جفا طلبی جو ہے وہ اس کو فروغ دینا چاہتے ہیں، خاص طور پہ نئی نسل میں. اور یہ چیز صرف اقبال نے لکھی نہیں، وہ بے عمل آدمی نہیں تھے جیسا کہ شاعروں کے بارے میں سمجھا جاتا ہے. اقبال اپنے شعر پر اتنی محنت کرتے تھے کہ آپ کو اندازہ نہیں کہ وہ شعر لکھ کر اور اس کے ایک ایک لفظ پر غور کرتے تھے، اس کو کاٹتے تھے، اسے ٹھیک کرتے تھے. آپ نے شاید دیکھا ہو اقبال کے کچھ جو کلیات ہیں اس میں سے اقبال کے ہاتھ سے خود لکھا ہوا کلام ہے. یہ وہ غالباً دوسری تیسری دفعہ لکھا ہوا، اور اس میں بھی انہوں نے مزید اس کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کی ہے. تو اقبال کی شخصیت کا مزاج ہی یہ تھا کہ جو مطلب انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ بے ذوق نہیں اگرچہ فطرت، جو اس سے نہ ہو سکا وہ تو کر. تو اقبال تو اگلی نوجوان نسل کو اپنے سے آگے دیکھنا چاہتے ہیں. آج ایک شعر جو پڑھا نا برادر فاروق مونس نے، اس سے مجھے وہ نظم ان کی اقبال کی یاد آ گئی کہ وہ جو ہے نا، راز ہے تقدیر جہانے تگ و تاز، جوش کردار سے کھل جاتے ہیں تقدیر کے راز. تو یہ نپولین کے مزار پر اس نظم کا عنوان ہے، نپولین کے مزار پر. تو میں جب پڑھتا تھا تو میں انگلستان میں ان دنوں پڑھ رہا تھا، تو مجھے بہت شوق خاص طور پہ اس کی آیا فرانس جانے کا کہ میں نپولین کا مزار دیکھنا چاہتا تھا. اس نظم کا مجھ پر اتنا اثر تھا، تو میں خاص طور پہ وہاں گیا اور میں نے وہ عمارت دیکھی جس سے انسپائر ہو کر اقبال نے یہ نظم لکھی، اتنی عظیم نظم لکھی. اس کے چند شعر میں آپ کو سیکنڈ کرتے ہوئے اجازت کے ساتھ پیش کروں گا، اور پھر یہ مغرب کا وقت ہونے والا ہے. وہ ہے کہ راز ہے تقدیر جہاں تگ و تاز، جوش کردار سے کھل جاتے ہیں تقدیر کے راز. جوش کردار سے شمشیر سکندر کا طلوع، جوش کردار سے شمشیر سکندر کا طلوع، کوہ الوند ہوا جس کی حرارت سے گداز، کوہ الوند ہوا جس کی حرارت سے گداز. جوش کردار سے تیمور کا سیل ہماگیر، اب وہ تاریخ سے مثالیں دے رہے ہیں. جوش کردار سے تیمور کا سیل ہماگیر، سیل کے سامنے کیا شے ہے نشیب اور فراز، سیل کے سامنے کیا شے ہے نشیب اور فراز. اور اب وہ ایک ڈیلیما پر آتے ہیں، ایک ستم ظریفی پر آتے ہیں کہ انسان کا جوش کردار جو بھی ہو، لیکن اسے آخر مٹی میں مل جانا ہے مگر فرصت کردار نفس یا دو نفس، ہے مگر فرصت کردار نفس یا دو نفس، فرصت یک دو نفس قبر کی شبہائے دراز.
فرصت یک دو نفس قبر کی شبہائے دراز. اب اس کے آخر میں وہ تضمین جو کرتے ہیں وہ حافظ کے شعر پہ کرتے ہیں, فارسی کے شعر پہ. اور حافظ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ حافظ کے ہاں جوش کردار کا کوئی پیام یوں نہیں ہے. حافظ ایک صحبہ گداز, یعنی وہ ایپیکورین سٹائل ہے ان کا کہ آپ آج میں اپنا جو بھی ہے وہ کریں اور پھر دیکھی جائے گی, اور ان کو کوئی اس سے پیغام ان کا یوں نہیں ہے. اور انہوں نے اردو اور فارسی شاعری پہ بہت اثر ڈالا, اور اقبال حافظ کے حافظ تھے. اقبال نے حافظ کو اتنا پڑھا تھا کہ ان کو زبان نہیں یاد تھا حافظ, لیکن انہوں نے حافظ کو پڑھنے کے بعد اس کو ریجیکٹ کیا, اور انہوں نے اپنے فارسی کلام میں باقاعدہ لکھا کہ الحضر صاحب حافظ صحبہ گداز کی یہ جو شراب وراب کا ذکر کرنے والا حافظ ہے, اس سے میں پناہ مانگتا ہوں. اور اس کی وجہ سے بر صغیر میں حافظ کا اتنا انفلوئنس تھا, اتنا اثر تھا کہ لوگ اس پہ ناراض ہوئے. اقبال سے بہت ناراض ہوئے لوگ. یہ تو اقبال کو جس طرح آپ دیکھتے ہیں ویسے نہیں تھا. شکوے پہ ناراض ہوئے, ملا حضرات ناراض ہوئے, ان کو کافر قرار دیا, حسین احمد مدنی صاحب پر جو لکھا اس سے ناراض ہوئے وغیرہ وغیرہ. لیکن ایک بولڈ آدمی تھے, وہ جو ان کے ذہن میں آتا تھا اسے صحیح سمجھتے تھے, کرتے تھے. تو انہوں نے حافظ کے جب بارے میں یہ ان کی یوں سمجھیے کہ عجب لکھی تو لوگ شدید ناراض ہوئے. اور اقبال کے والد محترم جو اس وقت حیات تھے, انہوں نے آ کر کہا کہ بھائی تم نے یہ صحیح نہیں کیا, ایک حافظ کے بارے میں تمہیں نہیں لکھنا چاہیے تھا. تو بہرحال وہ تو جا چکا تھا, قلم سے نکل چکی تھی, وہ ان کے کلام کا حصہ ہے. لیکن حافظ کی وہ اس چیز کے خلاف تھے جس میں وہ حافظ یہ کہتا تھا کہ آپ جدوجہد نہ کریں, آپ جو مسلسل کی ضرورت نہیں ہے, جس طرح زندگی آتی ہے اس کو اس طرح بسر کرتے جائیں. اس نظم کے آخر میں جو تضمین انہوں نے کیا حافظ کے جس شعر پر, وہ حافظ کا وہ شعر انہوں نے نکالا ہے جس کے اندر شاید چند ہی شعر ہوں گے جس میں جود مسلسل کا سبق ہے. تو انہوں نے ایک سٹائر کی, ایک طنز کیا ہے کہ حافظ کے اندر سے بھی ایک شعر میں نے نکال لیا ایسا. تو وہ شعر ہے کہ کیا ہے کہ ہے مگر فرصت کردار نفس یا دو نفس قبر کی, فرصت یک دو نفس قبر کی شبہائے دراز. تو حافظ کہتے ہیں کہ عاقبت منزل ماں وادی خاموشان است, کہ ہماری عاقبت جو ہے وہ وادی خاموشاں ہے. عاقبت منزل ماں وادی خاموشان است, حالیہ غلغلہ در گنبد افلاک انداز, کہ لیکن اس وقت تو ہم اس افلاک کی گنبد میں غلغلہ برپا کرتے تھے. تو حافظ میں سے بھی انہوں نے یہ سبق نکالا. تو یہ اقبال کا کلام تھا کہ انہوں نے جہاں پہ بھی دیکھی چیز, مٹی میں سے, کنکر میں سے انہوں نے موتی نکالے اور وہ اپنی شاعری میں پرو دی. تو یہ اقبال کا اعجاز ہے. میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ لوگ تشریف لائے. بہت بہت سربراہ لوگ اس وقت تشریف رکھتے ہیں, میں نام ان کے سب کے نہیں لے سکتا. تو میں آپ سے درخواست گزار ہوں, میں بہت شکر گزار ہوں بارے دیگر جناب فاروق مونس صاحب کا کہ انہوں نے وقت نکالا اور اتنا اچھا مقالہ اتنے اہم موضوع پر آج یہاں پڑھا. اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ آئندہ بھی ہماری محفلوں کو اظہار فخر. بہت شکریہ.